اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو رکھ دیا، اور تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہیں کرو، اور وزن کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور میزان میں کمی پیشی نہ کرو۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ رب العزت نے پہلے دو نشانیاں آسمان کے بارے میں ذکر کی کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور عشب بوٹیاں اور درخت جو ہیں وہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا والسماء رفعها، اس نے آسمان کو اوپر اٹھایا، بلند کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا اس وقت آسمان کو بلند نہیں کیا تھا، جیسے کہ قرآن مقدس نے پہلے ذکر کیا کہ کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا ففتقناہما، ان دونوں کو ہم نے الگ کر دیا، دونوں کو الگ کر کے زمین کو کیا کیا، بسط الارض علی الماء، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر ٹھہرا دیا، والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا کسی کو بھی آسمان کی بلندی کا علم نہیں ہے کہ ایک آسمان جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 500 سال تک آدمی گھوڑا دوڑاتا رہے تو فرمایا کہ آسمان کی بلندی ختم نہیں ہوتی۔ اتنا ہی دوسرا آسمان اس کے اوپر بلند کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی آسرے کے۔ ترونہا، تم دیکھتے ہو، تمہیں کوئی بھی آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آتا، نہ کوئی دیوار ہے نہ ستون ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رفعت جو ہے، اس نے جو آسمان کو بلند کیا ہے بغیر عمود کے اور بغیر ستونوں کے، یہ اس کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اسی لیے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، میں نے آسمان کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرجع البصر، ذرا تو آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح، هل ترى من فطور، کیا میری بناوٹ یا میری بنی ہوئی چیز میں تمہیں کوئی عیب یا نقص یا کجی نظر آتی ہے؟ هل ترى من فطور، کیا اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی آسمان کسی جگہ سے نیچے ہو، کسی جگہ سے اوپر ہو، یا کسی جگہ سے بلندی زیادہ ہو، کسی جگہ پہ بلندی کم ہو؟ فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، فرمایا شاید کہ ایک دفعہ دیکھنے سے تمہیں نظر نہ آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ، ثم ارجع البصر کرتین، فرمایا بار بار تو آسمان کو دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر جو ہے وہ تو بار بار دیکھنے سے آسمان میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تیری نظر جو ہے وہ واپس لوٹ سکتی ہے، لیکن میری بناوٹ میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ فرمایا بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ کوئی بھی آسرا آسمان کے نیچے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا آسمانی دنیا کو ہم نے مزین کر دیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، فرمایا اتنے بڑے آسمان کے اوپر کروڑوں اور لاکھوں ستارے ہیں، فرمایا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمانی دنیا کو زینت بخش دی، اور یہ جو ستارے ہیں یہ صرف پہلے آسمان کے اوپر ہیں، باقی آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ستارے نہیں رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ آسمانی دنیا کو ہم نے مزین کر دیا، ایک نظام پورا ہم نے فلکی نظام بنایا ہے، اس نظام میں کسی قسم کی بھی عیب اور کجی تمہیں نظر نہیں آتی۔ اتنے ستارے ہیں، آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے؟
یا پھر سورج چاند کے ساتھ ٹکرا جائے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس کو ایک میزان اور عدل اور حسبان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خلق کل شیء فقدرناہ تقدیرا، یہ ہماری بناوٹ ہے، ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے کسی قسم کی کجی اور عیب نہیں ہے۔ تو تمہیں کیا حکم دیا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھ دیا۔ میزان ہے وزن سے، وزن کہا جاتا ہے ایک اندازے اور تخمینے کو وزن کہا جاتا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے میزان رکھ دیا۔ اب یہاں سے کون سا میزان مراد ہے؟ ایک تو میزان یہ ہے جو چیز ناپی جاتی ہے یا ماپی جاتی ہے یا اس کا تول وزن کیا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح دوسرا امام مجاہد اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ عدل کو رکھ دیا ہے، جب تک کہ عدل قائم ہے یہ دنیا جو ہے قائم ہے۔ فرمایا جس طرح نظام فلکیات میں ہم نے عدل کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی عدل اور انصاف رہے، تاکہ دنیا میں بھی خلل نہ آئے۔ آسمان میں کیوں خلل نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ایک عدل کے ساتھ، ایک زاویے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہی عدل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اوپر بھی آئے۔ ایک تو میزان یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ حضرت عثمان اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی جو تھے خشک کھجور خریدتے، خشک کھجور خرید کے پھر ان کو بوریوں میں بھر دیا جاتا، اسی طرح ہی بوریاں جو ہیں وہ بیچ دی جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم بھی میزان کر کے خریدو، اور آگے جو لینے والا ہے وہ اپنے میزان سے دوبارہ میزان کر کے خریدے، اس لیے تاکہ کسی کے پاس بھی ایک دانہ کھجور کا بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہاں پہ بھی فرمایا، دوسری جگہ پہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چیز کو دو ترازو کے ساتھ تولا جائے، ایک تو جو بیچنے والا ہے وہ اپنے میزان سے تولتا ہے، اور ایک جو خریدنے والا ہے وہ اپنے میزان سے تولے، تاکہ کوئی بھی عیب اور شک شبہ نہ رہ جائے، کہ ذرا برابر بھی کسی کی طرف جو چیز ہے وہ زیادہ نہ جائے یا کم نہ جائے۔ تو فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، دوسرا میزان کا معنی کیا ہے کہ عدل اور انصاف۔ ایک تو عدل انصاف مخلوق کے حق میں ہے، اور ایک میزان ہے خالق کے حق میں۔ مخلوق کے حق میں میزان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آت کل ذی حق حقا، ہر ایک کا حق جو ہے وہ اس کا حق ادا کرو۔ اگر اللہ تطغوا فی المیزان، طغیان ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ فرمایا جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس کا حق دو۔ یہ مخلوق کے لیے قانون ہے کہ بندہ بندے کا حق غصب نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا دوسرا میزان ہے خالق کے حق میں، تو خالق کا حق بھی غصب کرنے کی تمہیں اجازت؟ قیام حق ہے خالق کا، یہ کسی اور کو دے سکتے؟ رکوع حق ہے خالق کا، میزان یہ ہے کہ رکوع اسی کے سامنے کیا جائے، کسی اور کے سامنے نہ کیا جائے۔ سجدہ سجود جو ہے اسی کے سامنے کیا جائے، یہ اس کا حق ہے، اس لیے فرمایا کسی اور کو حق نہیں دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، فرمایا کہ میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، نہ تو ناپنے میں، نہ ماپنے میں، نہ تولنے میں۔ تین ہی قسم کا میزان ہوتا ہے، یا تو ناپا جاتا ہے، یا پھر ماپا جاتا ہے، یا پھر تولا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ میزان میں جو ہے وہ کمی پیشی نہ کرو۔ کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، فرمایا عدل کے ساتھ وزن کو پورا کیا جائے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس میزان میں جو ہے کمی نہ کی جائے۔ اب یہ تین آیتیں ہیں، تین آیتوں میں میزان کا لفظ 3 دفعہ ذکر ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ،
اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اس لیے کہ دنیا میں تین ہی طریقوں سے یہ وزن کیا جاتا ہے، یا تو ناپا جاتا ہے، یا ماپا جاتا ہے، یا تولا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ میزان کا لفظ تمہاری تاکید کے لیے ذکر کیا ہے، اور 3 ہی عبادات ہیں جن میں شرک ہوتا ہے۔ 3 ہی عبادات ہیں، یا تو عبادت قولی ہوتی ہے، یا پھر بدنی ہوتی ہے، یا پھر عبادت مالی ہوتی ہے۔ ان 3 قسم کی عبادات میں جو ہے وہ شرک کیا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا نہ تو قولی عبادت میں بھی میزان رکھ، صرف ایک اللہ کریم کو آواز دے، کسی اور کو آواز دینے کی اجازت۔ اگر تو نے غیر اللہ کو غائبانہ طور پہ پکارا تو نے وہ عدل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر نافذ کیا ہے۔ اگر یہ بدن تو نے کسی غیر کے سامنے جھکایا تو پھر بھی تو نے عدل نہیں کیا۔ اگر تو نے مال اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی نظر نیاز دی تو فرمایا پھر بھی تو نے میزان پہ عمل نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مقدس نے 3 آیتوں میں 3 دفعہ میزان کا ذکر کر کے تو لوگوں کو یہ سمجھایا نہ تو مخلوق کے حق میں ظلم ہو سکتا ہے اور نہ ہی خالق کے حق میں ظلم ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی طریقے سے بھی ہے۔ لوگ کیسے خدا کرتے ہیں، کیسے دھوکہ کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ایک تھوڑا سا وزن کم کر دیا۔ ایک آدمی نے فروٹ خریدا بالفرض، اوپر اچھا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ گندا فروٹ لگا دیتے ہیں، یا پھر درمیان میں اتنے کاغذ بھر دیتے ہیں، اتنی کوئی چیزیں بھر دیتے ہیں جس سے وہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دھوکے کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس بندے نے بھی ملاوٹ کی نا، ملاوٹ یہ نہیں کہا تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، قلیلہ و کثیرہ حرام، جس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ لوگ حل چلاتے وقت، جس وقت یہ گندم کا موسم آتا ہے یا چاولوں کا موسم آتا ہے، حل چلاتے وقت 2 زمینوں کے درمیان جو پگڈنڈی جو راستہ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے، وہ اس کو بھی اپنی زمین کے اندر داخل کر لیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ لعنت کرے جو حل چلاتے وقت کسی غیر کی زمین ایک بالشت بھی اپنی زمین میں داخل کر لیتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا لعن اللہ من شق منار الارض، اللہ اس بندے پہ بھی لعنت کرے جو راستے کو اپنی زمین میں داخل کر لیتا ہے۔ شریعت نے ہر ایک کا حق جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، چاہے کسی کا کسی شعبے کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ بتا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ راستہ جو ہے دونوں لوگوں کی زمینیں تھیں، انہوں نے کہا کہ راستہ کتنا چھوڑا جائے گا۔ اب ایک کہتا ہے کہ میں اپنی زمین سے کم دینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں اپنی زمین سے کم دینا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آ گیا، تو امام صاحب نے دونوں طرف سے 7 فٹ جگہ لے کے 14 فٹ کا راستہ چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیسے فیصلہ کیا، کون سا طریقہ ہے، کس طریقے کے مطابق؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا مسئلہ آیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف سے اتنی زمین لے کے راستہ بنا دیا تھا۔ تو میں نے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کیا ہے جو انہوں نے طریقہ بتایا، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ دنیا میں جو ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ثبوت تمہیں شریعت سے نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مخلوق کے حق میں بھی عدل کر اور خالق کے حق میں بھی عدل کر۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، تو وہاں پہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہوا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جو نیزہ نہیں کھیلا جاتا جہاد کے لیے، وہاں پہ اس طرح وہ تیاری کے لیے مقابلے بازی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمرو بن عاص کا لڑکا جو ہے اس نے بھی حصہ لیا گھوڑ دوڑ میں، اس نیزہ بازی میں۔ تو ایک مصری جو تھا اس نے بھی حصہ لیا، مصری جو ہے اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے غصے میں آ کے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ تو اس مصری نے کہا واللہ انی اشکوک الی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ،
اس نے کہا اللہ کی قسم میں تیری شکایت عمر ابن خطاب کے سامنے لگاؤں گا کہ تو نے مجھے ناحق ایک تھپڑ مارا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو شکایت لگا لے، ما ناولنی انا ابن الاکرمین، تیری شکایت جو ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اونچے لوگوں کا لڑکا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ موسم آیا حج کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے قافلہ لے کے مکہ مکرمہ حج میں پہنچ گئے۔ تو یہ مصری آدمی جو ہے یہ بھی حج میں چلا گیا، وہاں پہ مکہ میں جا کے حضرت عمرو بن عاص اور ان کا لڑکا بھی، اور یہ مصری آدمی جو ہے یہ بھی وہاں پہ چلا گیا۔ تو مصری نے جا کے شکایت لگا دی، فرمایا امیر المومنین تمہارا جو گورنر ہے اس کے لڑکے نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے کہا کہ میری توہین ہو گئی ہے، میں گورنر کا بیٹا ہوں تو لہٰذا اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا حضرت عمرو بن عاص کو بھی اور ان کے لڑکوں کو بھی۔ آپ نے فرمایا متی استعبدتم الناس ولدتہم امہاتہم ولدتہم احرارا، کہ تو نے کیسے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا ہے، تو نے کیسے لوگوں کو غلام بنا لیا؟ لے کے آؤ وہ ابن الاکرمین کا لڑکا کون ہے۔ اس لڑکے کو وہاں پہ حاضر کیا گیا، حضرت عمر نے اپنا درہ اس مصری کو دیا، فرمایا یہ لے درہ، جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے اسی طرح میرے سامنے مار، میں دیکھتا ہوں یہ عزت والے کا لڑکا جو ہے۔ فرمایا جو عدل ہے، جو انصاف ہے، جو میزان ہے وہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، شریعت کا جہاں پہ معاملہ آ جائے فرمایا وہاں پہ کسی گورنر کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آ کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک سفیر آیا، اس نے آ کے 3 لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بولے۔ حضرت عمر ایک جو ہے درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے پوچھا این امیرکم، تمہارے امیر المومنین کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا وہ سامنے دیکھو درخت کے نیچے جو آدمی سویا ہوا ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ تو یہ شام کی طرف سے سفیر بن کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ امیر المومنین ہے اور پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اتنی گہری نیند سویا ہے، یہ کوئی عجیب آدمی ہے، ایسے امیر المومنین سوتے ہیں، ایسے بادشاہ سوتے ہیں اس طرح گہری نیند میں؟ تو فرمایا شام کا جو بادشاہ ہے وہ تو سندس اور حریر کے بستر کے اوپر اس طرح آرام سے نہیں سوتا جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جس وقت حضرت عمر اٹھے تو اس نے پھر 3 لفظ بولے اس شام کے سفیر نے، اس نے کہا حکمت فعدلت فامنت، اس نے کہا تو نے حکمرانی کی ہے اور تو نے عدل کیا، اور اس عدل کی وجہ سے آج جو ہے جنگل ویران میں بھی لوگ آرام اور سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے میزان اور عدل دنیا میں رکھ دیا ہے۔ جب تک دنیا میں عدل اور انصاف رہے گا فرمایا یہ دنیا تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نظام فلکیات میں اللہ تعالیٰ نے عدل رکھا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، فرمایا کہ سورج کی کیا جرت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یا چاند سورج کے ساتھ ٹکرا جائے، یا کوئی ستارہ جو ہے کسی دوسرے ستارے کے ساتھ ٹکرا جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ منذ خلق اللہ، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی حالت اور کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی بناوٹ آج بھی سامنے ہے، فرمایا اس میں ذرا بھی خلل نہیں آ سکتا۔ جس طرح نظام فلکیات میں عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا گیا ہے، اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ زمین کے اوپر بھی ہر قسم کا عدل انصاف کیا جائے، نہ تو مخلوق کے حق میں نا انصافی ہو اور نہ ہی خالق کے حق میں نا انصافی ہو۔ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پہلی بیماری تو شرک والی تھی، شرک کے بعد دوسری بیماری ان میں ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، لینے کا پیمانہ اور تھا اور دینے والا پیمانہ اور تھا۔ جو لوگ جو ادھر ترازو رکھا ہوتا ہے نا، وہ جس طرف سودا جانا ہوتا ہے اس کے نیچے انہوں نے جو ہے آدھا کلو کا وزن جو ہے اس کے ساتھ رکھا ہوتا ہے،
ایسی یعنی کہ بے ایمانی ہوتی ہے، یعنی یا چھوٹا جو ہے وہ وزن رکھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ قوم شعیب کی یہ عادت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ کہ تم وزن اور کیل ناپ جو ہے وہ پورا رکھو۔ یہ خدا، یہ دھوکہ تم لوگوں کو نہیں دے رہے، تم اپنی جان کو یہ دھوکہ دے رہے ہو۔ فرمایا جس نے ایک کھجور کا دانہ بھی کسی غیر کا حق غصب کیا، قیامت کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا إله العالمين اللهم وفقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي